اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع لاتے ہیں، لیکن آج کل ایک سیریز جاری ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں موجود دعاؤں پر اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح مانگنے کا ڈھب سکھایا ہے۔ مانگنے کا کیا بلکہ نوازنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، انبیاء کی دعائیں بھی درمیان میں آ رہی ہیں، ان پر بھی ہم جستہ جستہ بات کروا رہے ہیں۔ آج کی ہماری دعا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ خواتین و حضرات، اس پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا سا آپ کا ایک پس منظر، داؤد علیہ السلام کے آپ بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات عطا فرمائی تھیں، اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ ذرا ان کا بھی ایک اختصار سے اس کا بھی اظہار ہو جائے، اور پھر ہم اس دعا پہ بات کروائیں گے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، مجھے قابو میں رکھ، مجھ میں کوئی استکبار نہ آئے، مجھ میں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یہ جو مملکت ہے، یہ جو سپاہ ہے، یہ جو سلطنت ہے، یہ اسی کوئی اہمیت نہیں۔ عمل صالح کی حیثیت ہے، عمل صالح کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے۔ خواتین و حضرات، پھر یہ کہ وہ انعام و اکرام، نعمتیں جو مجھ پر تو نے عطا فرمائیں اور میرے والد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعمت والد پر، شکر بیٹا ادا کر رہا ہے۔ اس پر بھی ذرا بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، عمل صالح، وہ عمل صالح کہ جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی عمل صالح من گھڑت نہ ہو کہ میں کوئی بھی نیکی ایجاد کر لوں اور اس سے برکتیں جو ذہن میں آئیں منسوب کر لوں۔ نیکی وہی جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی فرمایا، اور بدی وہ جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدی فرمایا اور اس سے روک دیا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس پہ بہت سی گفتگو ہمارے بہت سے پروگرامز میں ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، سوالات نکل کر آئیں گے، آیت کو اور اس دعا کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ دو جید علماء تشریف فرما ہیں، ایک کراچی میں اور دوسرے لاہور میں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، شاگرد رشید محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے۔ لاہور میں ممتاز استاد، اسکالر، عالم دین، محقق محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ ہم سب آپ کو جانتے ہیں، اور بلکہ جانتے کیا ہیں، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نمل اور آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ درست جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو، یا مدینہ منورہ کو، یا فلسطین کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا حضرت سلیمان علیہ السلام پر گفتگو فرمائیے۔ اس دعا سے قبل اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں، کون کون سی خوبیاں، انعامات آپ کو عطا فرمائے تھے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی جو دنیا میں کبھی کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور ایسی بادشاہت عطا کی۔ اگرچہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قسم کے انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک انعام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے، سورہ مائدہ میں بھی، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ملوک بھی بنایا، بادشاہت بھی تمہارے اندر رکھی۔ تو یہ جو بادشاہت، ایک تو نبوت سے الگ بادشاہت، کہ نبوت بھی ان کو دی اسی خاندان کو، اور بادشاہت بھی دی، یہ تو اس طرح کے بادشاہ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے۔ لیکن ایسے نبی جو بادشاہ بھی ہوں خود، تو اس میں سب سے عمدہ مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت میں جو وسعت عطا فرمائی تھی، بہت سارے لوگوں کا تو خیال یہ ہے، اور بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی وسعت جس طرح انفس کے اعتبار سے زیادہ تھی، یعنی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنوں پر بھی اور پرندوں پر بھی، جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام جانوروں پر بھی ان کی، اور ہواؤں پر بھی ان کی بادشاہت تھی۔ بلکہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی وسعت جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت تھی، کہ پوری روئے زمین پر ان کی یہ حکومت تھی۔ جبکہ بہت سارے جو تاریخی ذرائع ہیں وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتے، اگرچہ یہ اس اعتبار سے تو وسیع سلطنت تھی کہ ہواؤں پہ بھی اور جانوروں پہ بھی اور ہر چیز پہ، حتیٰ کہ انڈسٹری ان کو اس طرح کی عطا کی گئی تھی
کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز سخت ترین ہے وہ لوہا ہے، تو لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا. بڑے بڑے ان کے لیے ٹب بنانا، بڑے بڑے برتن بنانا، مختلف چیزیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ لوہے کی جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو صرف یہ نہیں ہے کہ سادہ مختلف موجودات کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور ہنر کے بھی وہ کچھ عطا کیا تھا جو شاید اس سے ماقبل اور مابعد اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. اور یوں اس اعتبار سے ان کی بادشاہت جو ہے وہ ہر اعتبار سے منفرد تھی. اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جب وہ جا رہے تھے اور لشکر سارا ان کا اکٹھا کیا ہوا تھا، اس میں جن بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے اور اس میں پرندے بھی تھے، اور آپ جب جا رہے تھے تو ایک چیونٹی کی آپ نے گفتگو سنی جو دوسری چیونٹیوں سے بات کر رہی تھی، اور قرآن نے اس کو نمل کہا ہے، اور اس نے اپنی جو باقی چیونٹیوں کو اس نے خطاب کیا یا ایھا النمل، تو اور یہ کہہ کہ اس نے اپنے قبیلے کو خطاب کیا. تو اس پر بہت سارے مفسرین نے ایک اور عجیب و غریب بات کی ہے کہ نمل سے مراد چیونٹی نہیں ہے، بلکہ نمل سے مراد کوئی اور انسانوں کا ہی قبیلہ تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے اور اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، اور اس سے مراد یہ کوئی چیونٹی نہیں ہے. اور حالانکہ جب یہ چیونٹی نہ ہو اور یہ کوئی قبیلہ ہو اور اس نام سے قبیلے کی بات ہو، تو اس کے لیے عربیت کے اعتبار سے بھی بہت سارے دوسرے تقاضے ہیں جو یہاں پورے نہیں ہوتے. اس لیے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے، ایک تو وہ عربیت سے واقف نہیں ہے، اور دوسرا قرآن حکیم نے جس امتیازی شان کے تحت اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہ امتیازی شان بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اور یہ صحیح واقعہ یہی ہے جو قرآن کے ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے، ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جب چلتے تھے تو ظاہر ہے اس میں صرف انسان نہیں چلتے تھے، جن بھی چلتے تھے، پرندے بھی چلتے تھے، مختلف جانور چلتے تھے. تو ان کو اکٹھا کرنا اور ایک نظم میں رکھنا یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے ماقبل کی آیات میں یہ فرمایا فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ منتشر قسم کا ہو اور بالکل اکٹھے جاتے تھے. تو یوں جا رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ ان کو تو معلوم نہیں ہے، اور کہ ہم یعنی چیونٹیاں نیچے اگر کسی کے پاؤں کے اندر کچلی جائیں تو جو لوگ اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا. لہٰذا اس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے یہ بات کی کہ تم اپنے اپنے بلوں پہ گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنوا دی. قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. آپ نے چیونٹی کی آواز سنی ہی نہیں، سمجھ بھی لی، اور سمجھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ خوشی اور شکر کے جذبات پیدا ہوئے. جو آپ نے مسکراہٹ، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی، آپ خوشی سے جو ہنسے اور مسکرائے، اس کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا. اور جو دل کے اندر تشکر کے جذبات پیدا ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو دعا نکلی، وہ دعا ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ آیت نمبر 19 کے اندر سورہ نمل کے اندر بیان فرمائی ہے، جس کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پس منظر آ گیا. اب دعا پر ہم آ جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پر آپ مزید بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ فرمائیے گا، لیکن دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ارشاد فرمائیے. 2 3 4 میں نے کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی تھی، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر قابو میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے یہ قابو میں رکھنا؟ ایک نبی دعا کر رہا ہے. اللہ اکبر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے، بڑی جامعیت کے ساتھ پس منظر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک تو یہ نقطہ کہ جو علمی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ جو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ کل روئے ارضی کا معاملہ تھا، تو مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے. مزید برآں ڈاکٹر صاحب نے اس نقطے کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہاں جس انداز سے قرآن نے بیان فرمایا ہے تو یہ چیونٹی ہی کا کلام ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا. ضمناً ایک نقطہ ہے کہ ماضی میں مسلمانوں پر بڑے اعتراضات اٹھتے رہے کہ تم جس کلام کے ماننے والے ہو، بڑا عظیم کلام اگر ہے تو اس میں مچھر کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں چیونٹی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں عنکبوت کا مکڑی کا ذکر بھی آ جاتا ہے. یہ تو آج کی عقل انسانی دنگ رہ گئی کہ چیونٹیوں کے اندر اللہ نے کیا نظم و نسق رکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا ڈسپلن رکھا ہوا ہے، کیسے
کمیونیکیشن کے چینلز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے ہیں، اور جو آج آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے یہ ہے بھی سورۃ النمل سے، کہ جو چیونٹی کے نام سے موسوم کی جا رہی ہے۔ ایک اور نقطہ جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ تو فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان چند انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بادشاہت فی نفسی ہی کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ اللہ تو زمین پر اپنے دین کا نفاذ چاہتا ہے، اور اس کے لیے قوت نافذہ ہوگی تو دین کا نفاذ ہو سکے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے ہیں تو دعا فرما رہے وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے ایسا غلبہ عطا فرما کہ جس سے نصرت و تائید میسر آئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث شریف بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء وہ تسوسہم، سیاست بھی کیا کرتے تھے، انتظام کو بھی چلایا کرتے تھے، اور جو معروف حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ جب اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا۔ انیس صاحب پہلا شخص اس میں کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ تو بادشاہت فی نفسی ہی بری شے نہیں ہے، بلکہ انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اب آئیے جو آیت کریمہ زیر گفتگو ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اور دعا کس پیغمبر کی ہے جن کو بادشاہت ایسی عطا ہوئی کہ خود دعا کی تھی اللہ کسی کو عطا نہ ہو۔ انیق صاحب جب پیٹ بھرا ہو، یہ ہمارے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جب پیٹ بھرا ہو تو مستی زیادہ سوجتی ہے، جب جیب بھری ہو تو مستی زیادہ سوجتی ہے، جب آسائشیں زیادہ ہوں تو غفلت میں مبتلا ہو جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جب راحتوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوں تو یاد الہی سے غافل ہو جانا بڑا آسان ہوا کرتا ہے۔ قرآن ہمیں فرماتا ہے سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ہمیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، بخاری شریف کی روایت ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ تو مال ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو کہ انسانیت کی معراج ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، مگر انسانوں کے ساتھ جو معاملات رکھے گئے وہ انبیاء کے ساتھ بھی تھے۔ ان کی شان اور عظیم الشان یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے ساتھ انہوں نے ایک بہترین اسوہ انسانیت کے سامنے رکھا۔ اب جو اوزعنی کا لفظ ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی جو آیت کا اشارہ کیا یوزعون تھوڑی آیات پہلے، کہ ان کو جو لشکر اللہ نے عطا فرمائے ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا، روکا جاتا تھا۔ اب اوزعنی میں لفظ وہی آ رہا ہے، یہاں پر قابو میں رکھنے کی بات کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی عاجزی کا بیان بھی، اللہ اکبر، یہ عاجزی کا بیان بھی، یہ انکساری کا بیان بھی۔ مالک تو نے اتنا کچھ عطا فرما دیا، اب مجھے قابو میں رکھ۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنی یاد کے ساتھ جوڑے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میں تیری یاد سے دور ہو جاؤں، تو مجھے قابو میں رکھ، کہیں اتنا کچھ جو تو نے مجھے عطا فرما دیا میں اس کی محبت میں ڈوب کر کہیں غافل نہ ہو جاؤں، تیری یاد سے دور نہ ہو جاؤں۔ یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں، اور کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں، کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں، اور اس کے اندر کہیں یہ دیکھیں بات تو پیغمبر کی دعا کی ہے، لیکن اسباق تو ہمارے لیے کہیں ہمیں سیکھنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری قوت بازو، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری انٹلیکٹ ہے، یہ ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ہم نے برسوں پیچھے لگائے، وقت ہم نے برباد نہیں کیا۔ یہ جو انداز آ جاتا ہے ہماری کھوپڑی کے اندر، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وقت کا پیغمبر تو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، وقت کا پیغمبر تو معصومیت والا ہے، وقت کا پیغمبر اس کو تو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ رب سے دعا کر رہا ہے۔ تو ہم گنہگاروں کو کس قدر اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی نعمتوں کے حوالے سے ناشکری کا رویہ نہ ہو جائے، غفلت کا رویہ نہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے دور ہونے کا رویہ نہ ہو جائے۔ اگلا نقطہ انیس صاحب، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما اس بات کی کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر۔ ایک نقطہ تو شکر کے تعلق سے بندہ یہ احساس رکھے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عطا ہے۔ 31 مرتبہ اللہ ہمیں قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 2 مرتبہ قرآن میں آیا، سورہ ابراہیم میں اور سورہ نحل میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے، تو اس بات کی بھی یاد دہانی رہے۔ مزید فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی کہ میں شکر ادا کروں، اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اس بات کو کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ یہاں تو سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہے، ان کے والد بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، داؤد علیہ السلام، اور بادشاہ، اور بادشاہت ان کو بھی عطا ہوئی ہے، تو یہ تو نور علی نور والی بات ہے۔ البتہ ہمارے اعتبار سے غور کر لیں، میرے آپ کے اعتبار سے غور کر لیں، جو اسباق ہمیں لینے ہیں، آج اگر میں کسی مقام پر ہوں، اگر بالفرض میں کچھ ہوں، تو پیچھے کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو مجھے عطا ہوئیں میرے ماں باپ کے ذریعے سے۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ انیس صاحب خالق اللہ ہے، مگر عالم ظاہر میں میری تخلیق اور ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں۔ انیس صاحب رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، مگر عالم ظاہر میں مجھ تک رزق پہنچا میرے ماں باپ کے ذریعے سے۔ انیس صاحب محافظ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، عالم ظاہر میں میں جب حرکت کرنے کے قابل میں نہیں تھا، میں گرمی سردی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہیں تھا، میں تو موو کرنے کے قابل نہیں تھا، تب میری ماں نے رات بھر اپنے آپ کو جگا کر مجھے جنم دیا اور میری جو ہے پرورش کی ہے۔ جب دن میں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے میرے وجود میں لقمے ڈالے ہیں، میرے وجود کے اندر اللہ کا دیا رزق پہنچایا ہے، تو آج میں اس قابل ہوا۔ تو پہنچا تو ان کے ذریعے سے ہے، ملا تو ان کے ذریعے سے ہے، تو ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ ضمناً ایک بات ہے، انسان اکثر و بیشتر اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لے لیتا ہے، مال مفت دل بے رحم والی بات ہوتی۔ یہی رویہ ایک عظیم اکثریت ماں باپ کے ساتھ بھی اختیار کر بیٹھتی ہے، ان کے احسانات کا بدلہ تو کیا چکا سکتے، احساس نہیں کرتے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں میں ماں باپ کا ذکر بھی شامل کر کے ماں باپ کو یاد رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ذریعے جو عطا ہوا اس کی قدر کر کے رب کا شکر ادا کرنا ہمیں سکھا دیا۔ تو ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق بھی عطا فرما، مجھے قابو بھی رکھ، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے ماں باپ کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے بس میں نہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اس شکر کے ادا کرنے کے لیے بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، جیسے کہ ایاک نعبدو کے ساتھ و ایاک نستعین جڑا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد سکھا رہے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر والدین کا مقام بھی سامنے آ گیا، شکر گزاری ہمہ وقت۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ میرے اعمال مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو، وہ اعمال کہ جو تجھے پسند آ جائیں، جن سے تو راضی ہو، میرے گھڑے ہوئے اعمال نہ ہو کہ میں اسے یہ طے کر لوں کہ یہ نیکیاں ہو گئیں۔ نیکی وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، اس میں ایک تو بات جو شیخ صاحب نے اس کو بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو شکر کے جذبات ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ تو بادشاہ تھے اور ان کے والد بھی بادشاہ تھے، تو اس موقع کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے جس موقع پر وہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ موقع یہ ہے کہ چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کہیں کچل کے گزر نہ جائے، تو وہ اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب چیونٹیوں کے بارے میں بھی جب علم عطا ہو گیا تو اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں کوئی تکبر اور فخر پیدا نہیں ہوا، بلکہ شکر کے جذبات پیدا ہوئے۔ گویا یہ کسی بھی بادشاہ کی اور کسی بھی حکمران کی یا کسی طاقتور کی طاقت کی یہ انتہا ہے کہ انسان اور جن اور ظاہری پرندے وغیرہ تو اس کے قابو میں تھے ہی، اور ان کی بولیاں وغیرہ تو وہ سمجھتے ہی تھے، بلکہ جو حشرات الارض ہیں ان میں سے جو سب سے ادنا ہے وہ بھی گویا ان کی دسترس میں بھی ہے، اور ان کی بولی بھی وہ سمجھ رہے ہیں، گفتگو بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو خوشی تو ہوئی، فتبسم ضاحکا، یعنی تبسم تو فرمایا، خوشی کا اظہار تو ہوا، لیکن اس خوشی کے اظہار کے ساتھ تکبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ عام طور پہ ایسا موقع انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور ایک بڑا پن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ تکبر پیدا نہیں ہوا، اور قرآن کہتا ہے شکر کے جذبات پیدا ہوئے۔ اگر ہم یہی واقعہ
جو یہودی لٹریچر ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر واقعتاً یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ، یہ واقعہ وہاں ذکر ہوا ہے اور چیونٹی کا واقعہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں جیوش انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کریم بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے جو تحریفیں کی تھیں، جنہوں نے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، قرآن ان کی صفائی کرتا ہے اور قرآن ان کے بارے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہے کہ جو انبیاء کی شان میں جس طرح کی ہرزہ سرائیاں انہوں نے کی تھیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کی شان کے منافی ہیں وہ باتیں، لہٰذا اس موقع پر تکبر پیدا نہیں ہوا بلکہ شکر کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکر کے وہی جذبات ہیں جو در حقیقت ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہر موقع پر شکر اور نافرمانی یہ اور ناشکری، یہ دونوں قسم کے رویے ہر موقع پر ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق وہ ہر موقع پر چاہے اس کو تنگ دستی ملے چاہے اس کو خوشحالی ملے، دونوں صورتوں میں گناہ لیتے ہیں۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو تنگ دستی ملتی ہے تو بھی وہ اللہ سے اجر لے لیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ تو جو نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی، فوراً ان کا رویہ یہی رہا کہ حمد کی طرف، شکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فوراً تعریف کی اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی۔ یہ جو اوزعنی کا لفظ ہے، بڑی وضاحت کی شیخ صاحب نے اس کی بہت اچھے طریقے سے کہ اس کا معنی ہم توفیق ہی کریں گے کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، وگرنہ عربیت کے اعتبار سے اس کا اگر وہ مفہوم جو گہرائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس مقام سے روکے رکھ کہ میں اپنی حدود سے باہر نکل جاؤں، مجھے اپنی حدود سے باہر نکلنے سے روکے رکھ، وہ توفیق عطا فرما۔ ظاہر ہے جب آدمی کی بادشاہت ایسی ہوتی ہے تو آدمی اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں ان حدود کے اندر رہوں جو تیری عبدیت کی حدود ہیں، جو تیرے شکر کی حدود ہیں، اور پھر کہا کہ اللہ تو مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، اور وہ نعمت جو ہر ایک پر ہوئی۔ اب یہ بات درست ہے کہ جو شیخ صاحب نے وضاحت کی کہ وہ تو بادشاہ تھے، ان کے والد بھی بادشاہ تھے، لیکن ہم سب جو عام انسان ہیں، عام امتی ہیں، ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر جہاں انسان کی شخصیت کے اور انسان کی پیدائش اور تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا تو آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا کہ جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کو یہی دعا کرنی چاہیے۔ اس میں صرف آخر پہ 2-3 کلمات کا فرق ہے، باقی یہی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور آخر پہ وہاں پہ یہ ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ یعنی ہر شخص جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو لازماً یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ وہاں پہ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر تجدید ایمان کی عمر ہے، کہ آدمی کو ہر اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ شکر کے اس منہج کے اوپر، شکر کے اس اسلوب کے اوپر زندگی گزار رہا ہو جو عملی اور لفظی اور قولی شکر ہے، اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہو، اور کسی مقام پر بھی وہ اس سے بھٹکے نہ۔ اسی شکر کی زندگی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسے عمل صالح کی مجھے توفیق عطا کر یہ رکھ اور اسی کے اوپر مجھے قائم رکھ جو تجھ کو پسند ہے، ترضاہ جو تجھے پسند ہے۔ اور عمل صالح، اب ظاہر ہے جو نبی ہوتا ہے وہ تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور نبی سے تو کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہو۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی شکر ادا کرنا اور شکر کی زندگی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب انسان عمل بھی وہ کرتا رہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نیک عمل کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگتا رہے، تو یہی معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ اللہ ہم عبدیت بھی
تیری ہی کرتے ہیں، تیری ہی ابدیت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن تیری ابدیت میں رہنے کے لیے اور تیری عبادات کا نظام اپنانے کے لیے جو مدد کی ضرورت ہے اللہ وہ بھی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، تجھ سے ہی توفیق ملے گی، تجھ سے ہی مدد ملے گی تو ہم ابدیت کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو سارے انبیاء کا تھا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام جتنے مذہبی کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں میں افضل ترین اور ان تمام کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ گویا اسی کے اندر ساری کی ساری شریعت آ جاتی ہے اور سابقہ ساری شریعتوں کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے، اور اسی کا اظہار اس دعا سے ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ سے شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں، عمل صالح کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کو ابدیت کے اندر قائم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اعمال مجھ سے سرزد ہوں کہ جو تجھے قبول ہوں، میری اپنی مرضی کے اعمال نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ یعنی اعمال صالحہ، سبحان اللہ۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ فَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شمار کرتے۔ اب یہاں پر رحمت کا لفظ آیا، یہ بہت بڑا لفظ ہے یہ، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوال آیا، کیا سوال؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں بھی نہیں، اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ عبادك الصالحین، اب یہ صالحین انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، نبی ہیں، صالحین میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ کیسے؟ علی صاحب، جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس میں ایک نقطہ چونکہ آپ نے انٹرو میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، درمیان میں بھی فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ عمل، اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند فرمائے۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، من گھڑت اعمال نہیں، اعمال وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، جو اللہ کو پسند ہوں۔ یعنی اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لوں، جس کو ٹیکنیکلی شرعی اصطلاح میں بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ نہیں، اعمال وہ کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہ اعمال باطل کیسے ہو جاتے ہیں؟ کبھی عمل تو بڑا اچھا اور نیک بھی ہے، لیکن اگر اخلاص نیت نہ ہو تو عمل برباد و ضائع ہو جائے گا۔ کبھی عمل تو نیک ہے مگر اس عمل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہ ہو۔ بھئی غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بہت اچھی بات ہے، فنڈ ریزنگ کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، کچھ لوگوں نے کانسرٹ کیا، پیسے جمع کیے اور غریبوں کو کھانا کھلا دیا، یہ کام بڑا اچھا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، مگر اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ درست اور جائز نہیں۔ یہ بالکل ایسی کہ ایک شخص چوری کرے اور 10 لاکھ روپے ڈاکہ ڈالے، چلیں بڑا ہو جائے گا، 10 لاکھ روپے جمع کرے اور جا کے کسی یتیم خانے میں پیسہ دے دے، تو بھائی آپ نے یتیم خانے میں پیسہ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ڈاکے کا رویہ اختیار کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اخلاص نیت بھی ہو، عمل بھی سنت کے مطابق و خلاف نہ ہو، اور جو ذریعہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور نقطہ بھی اس میں ہے، عمل تو کر لیا، اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اصل بات اس بات پہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیے پیغمبر ہمیں یہ بھی سکھا گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام از سر نو خانہ کعبہ کی بنیادوں پر تعمیر فرما رہے ہیں، اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا نیک عمل، اور عمل کرنے والے، تعمیر کرنے والے کون؟ ابو الانبیاء خلیل اللہ اور ذبیح اللہ۔ کس قدر بڑا عمل، اور عمل کرنے والے کتنے بڑے؟
ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ عمل نیک ہے مگر وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ التجا کی جا رہی ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب جو آپ نے حدیث سنا دی جو مسلم شریف کی روایت ہے، وہ تو قول فیصل اس بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التجا فرما رہے کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ علی صاحب باقی ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ باقی کسی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ اس کی کھوپڑی میں کوئی بات آ جائے؟ اچھا، انبیاء ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے اعمال پر، اپنی عبادات پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے عمل کیا تو توفیق اللہ عطا فرما رہا ہے، عمل کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ سے مانگو، عمل کر لیے جانے اور ہو جانے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے مانگو، اور آگے جو نتیجہ عطا ہونا ہے وہ تمہاری محنت کے طور پر نہیں ملے گا، وہ اس کے فضل کے طور پر ملے گا، اس کی رحمت کے طور پر ملے گا۔ یہ سارا طرز عمل اور یہ درجہ بدرجہ دعا پائے تکمیل کو پہنچ رہی اس آیت کریمہ میں، یہ بندے کی بندگی کے تقاضے اس کے سامنے رکھ رہی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، جس میں انکساری بھی ہے، جس میں جھک کر مانگنا بھی ہے، جس میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بھی شامل ہے، اور جس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل بچھا دینا بھی شامل ہے۔ یہ دعا اور عبادت کے یہ جو پہلو ہیں، یہ تمام کے تمام تر اس دعا میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اچھا، پہلے اعمال صالحہ کی دعا تو مانگ لی، تو نیک اعمال کرنے والا نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، میں اپنے نیک عمل کی بنیاد پر نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا فضل میرے شامل حال نہ ہو جائے۔ ایک نقطہ کہ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ بالکل آپ نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا کہ ایک طرف تو ہم سورہ نساء میں پڑھتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ چار گروپس آپ کہہ لیجئے کہ انبیاء وہ دروازہ تو بند ہو گیا، پھر صدیقین اور شہداء اور عام لوگ ان کو صالحین کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ایک پیغمبر اللہ سے کلام کر رہا ہے، ایک پیغمبر اللہ سے التجا کر رہا ہے، ایک پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ جس کیٹیگری کے اعتبار سے بات کر رہا ہے وہ تو ہے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، مگر اپنے اندر کوئی اظہار نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے بڑائی کا۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک عام مسلمان کو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا تعارف کیسے کرائے، اور وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضور فرما رہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مومن ہوں، پہلا مسلم ہوں۔ انبیاء کا مقام بہت بلند، مگر وہ اپنے لیے کوئی عام طور پر امتیاز پسند نہیں کرتے تھے، امتیازی شان پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ حضور کا معاملہ تھا، صحابہ کرام کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتے کہ باہر سے کوئی شخص آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، مگر یہ نبی کی عاجزی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی مقام بلند کا اظہار کرنا پسند نہیں فرماتے، بلکہ عام انداز سے رہنا اور عام لوگوں میں ان کا شمار رہے، عاجزی، انکساری، اس بات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم نقطہ، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی کچھ آپ فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں نا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وہ بھی صالحین میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا اس نقطے کو واضح کر دیجئے، اور ذرا اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ یہ دعا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی قیامت تک کے لیے۔ آج اس دعا سے ہمیں کیا مل رہا ہے، اور ہم اس دعا سے کیا کیا لے سکتے ہیں جو ہم نہیں لے رہے، کیونکہ ہمیں دعا کے معنی نہیں معلوم۔ ہم دعا صرف پڑھ لینے کا نام نہیں، دعا مانگنے کا نام ہے۔ یہ شکر، ابھی شکر کی بات ہوئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یہ شکر زبان سے بھی ادا ہو اور میرے اعضاء میں بھی نظر آئے۔ ڈاکٹر صاحب،
دیکھیں جی، جہاں تک صالحین کی بات ہے تو وہ نقطہ تو وہی ہے جو شیخ صاحب نے فرما دیا کہ اصل میں اس کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے کہ زندگی صالح اعمال کے ساتھ گزر رہی ہو تو وہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ کا خاتمہ بھی صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں اپنا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو نبی جو ہمیں سکھا کے گئے ہیں وہ یہی سکھا کے گئے ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی دنیا میں، اب جن کو جنت کی بشارت دے دی، کیا انہوں نے اعمال چھوڑ دیے؟ کسی نے عمل نہیں چھوڑا، سب اللہ سے عاجزی کرتے رہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کی خوشخبری دے دی کہ جنت کے اوپر جو سب سے اعلیٰ یعنی جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہی مقام ہے، اس پر ایک ہی شخصیت نے جانا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میرے لیے دعا کیا کریں، اور آپ نے دعا سکھائی کہ ہر نماز ہر اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں پہ ہوں گا، آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا فرما دے، اور جو میرے لیے دعا کرے گا ہر اذان کے بعد وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت والے دن۔ طرز عمل ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد یا ہدایت کے رستے کے آنے کے بعد، ہدایت کے رستے پر آنے کے بعد اپنے آپ کو حتمی اور فائنل نہیں سمجھنا چاہیے۔ خاتمہ بالایمان، اور اصل چیز جو ہے وہ الاعمال بالخواتیم، اصل عمل وہ ہوتا ہے جو خاتمے تک قائم رہے اور پھر خاتمہ بھی صالحین میں ہو۔ یہاں صالحین کو اس جماعت کے طور پر کہا جا رہا ہے جن کا ذکر سورہ نساء کے اندر آیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں اگرچہ 4 الگ الگ کیٹیگریز بتائیں، تو یہاں جو صالحین کی بات ہے، یا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صالحین کی دعا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے، تو اس سے مطلب یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ جو 4 کیٹیگریز ہیں وہ اصل میں صالحین کا ایک گروپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو اور عام نیک لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز تو رکھی ہیں، لیکن یہ صالحین میں شامل کرنا ہی اصل خاتمے کا اور عمدہ انجام کا جو پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور عمدہ انجام کی گارنٹی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سارے نبی یہی دعا کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو حدیث جس کا آپ نے حوالہ دیا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، اللہ اگر مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اعمال کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ کیا کوئی شخص پھر بیٹھ جائے چپ کر کے کہ میں تو اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گا؟ نہیں، اسی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، سددوا وقاربوا، لگے رہو، اپنی کوشش کرو اور محنت کرتے رہو اور اس معاملے میں آگے سے آگے بڑھتے رہو۔ البتہ ذہن میں یہ رکھنا ہے عمل کے اوپر انسان جو ہے اترائے نہ، اور عمل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب میرے اعمال میں نے کر لی ہیں، نماز میں نے پڑھ لی ہے، روزہ میں نے رکھ لیا ہے، بس اب میں تو جنتی ہوں۔ جنت میں، جہنم میں نمازی بھی جائیں گے، فویل للمصلین، اور روزہ رکھنے والے بھی، ان کا اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ ایسے مومن جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ دل میں ان کے اللہ کا خوف بھی ہے، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو ہر وقت خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا یہ وہ زانی، شرابی، چور، یہ وہ لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ مجرم نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصلون ویصومون ویصدقون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ویخافون لا یقبل منہم، یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے ہاں ان کے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ جو دعا
طرز عمل ہمیں بتا رہی ہے وہ یہی کہ عمل بھی کرتے جائیے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے جائیے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی سے سر اور جھکتا جائے۔ جس کو اللہ نیکی اور سے اور عطا فرماتا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں اور سے اور عطا فرماتا جائے، نعمت جس قدر بڑھتی جائے انسان کے اندر عاجزی بڑھتی رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، نبوت جیسا دینی مرتبہ مقام کسی کو نہیں ملتا، تو جس کو نبوت بھی ملی ہوئی ہو، بادشاہت بھی ایسی ملی ہوئی ہو، وہ اس طرح کی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ان کی عاجزی کا اظہار قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمت عطا کرے اس پہ جھکتے جائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں کوئی بات کرے کہ جو کوئی آپ کی خوبی بیان کر رہا ہو، تو آپ فوراً یہ دعا کریں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا مواخذہ اس کے بارے میں نہ کرنا، اور فرمایا وغفر لی ما لا یعلمون، اور میری وہ باتیں جو ان کو معلوم نہیں ہیں اللہ وہ اس پر میری مغفرت فرما دے، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا دے۔ گویا کسی کی تعریف پر بھی آپ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ کسی کی بات پر بھی آپ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نعمت آپ کو اور زیادہ ملتی جائے، وفور نعمت ہو یا وفور نیکی ہو، یا نیکی کے اندر ہمارے اندر تو ایک نماز پڑھنے کے بعد ایسا عجب آ جاتا ہے کہ ہم بے نمازیوں سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ہم لوگوں سے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم ایک نیکی کرنے کے بعد اس قدر عجب میں اور اس قدر کبریائی میں اور کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اس نیکی سے پتہ نہیں کوئی فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ نیکی پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھ لیتے ہیں کہ جو کبر کا رویہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر یا کبر ہوا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے ہم کہتے ہیں تکبر تقوی یا خبط عظمت۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو لوگوں کو سلام کرنا، لوگوں سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، اللہ اکبر، اس کو بھول جاتے ہیں۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آج گفتگو میں آئی، کتنے اہم نکات سامنے آئے، عاجزی، انکسار کی بات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کتنی اہم دعائیں ہیں۔ بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اس طرح مانگو۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے طور پہ بھی مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، اللہ سے پکارنا چاہیے اللہ کو، لیکن جو قرآن کریم کا حصہ بنا دی گئی دعائیں، ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انبیاء کی زبان سے ادا ہونے والی دعائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ان دعاؤں کے کیا معنی اور کیا مفاہیم ہیں، ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اس پر گفتگو کروائی اپنے معزز علماء سے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی دعا کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ لیکن کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ درست جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو، یا مدینہ منورہ کو، یا فلسطین کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب، قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے۔ آج کے ونر ہیں دلشاد محمد صاحب اوکاڑا سے۔ دلشاد محمد صاحب اوکاڑا سے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔
اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے، جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔